بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی مشکل ترین رات۔ محترم ناظرین، جس عورت نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہو جس طرح کہ کوئی مالدار اپنی دولت کو چور اور ڈاکوؤں سے چھپا کر بچا کر محفوظ کرتا ہے، یقیناً ایسی عورت اللہ کی ولیہ ہی ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ کے سامنے ایسی عورت کا بہت بڑا مقام اور عزت ہوگی۔ محترم ناظرین، جس عورت کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان عظیم شخصیت کی زوجہ ہیں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیت اللہ کے خلیل بھی ایسے ہیں کہ نمرود جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ جبرائیل کو مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، تبھی تو وہ آگ گل و گلزار ہوئی تھی۔ مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزان الوجا میں قیام فرمایا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اس سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی، اور وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اور دل ہارتی بھی کیوں نہیں، نور جو ہمارے نبی کا تھا۔ محترم ناظرین، وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یاد رہے کہ ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں رہا ہے۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا بادشاہ یعنی فرعون تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو زیادہ شوقین ہے، اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں جو کہ مال و اسباب اور عورتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ علیہ السلام جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستوں کو حکم دے رکھا تھا
کہ جیسے ہی لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی نئی نویلی دلہن کے حسن کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری آرام گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام جب اس کی آرام گاہ میں پہنچی تو اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 2213 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ فرمانا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب برداشت کیے۔ اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہوا۔ اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام پر جھپٹ پڑا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجر، جو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئی، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائیں۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد
حضرت हाजरा حاملہ हुई और इनको ख्वाब में बशारत दी गई कि आप एक बेटा जनोगी, उसका नाम इस्माइल रखना कि अल्लाह ताला ने तेरा दुख सुन लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 साल हुई तो जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइली वजूद में आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़, जबकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में जो अम्बिया दुनिया में मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बीबी सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को बल्कि पूरी मिलते इस्लामिया को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ख़वातीन बेटियों और बहनों को इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।